یہ 5 غلطیاں انسان کو غریب کر دیتی ہیں۔ وہ کبھی دولت مند نہیں ہو سکتا اور سارا پیسہ برباد ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 5 غلطیاں جس انسان نے کر لی یا جو کر رہا ہے وہ کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکتا۔ اگر دولت اس کے ہاتھ میں آ گئی بھی تو ایسے چلی جائے گی کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ 5 غلطیاں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، ان کو کبھی مت کیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر اپنی امت کا خیال ہے کہ میری پوری امت جنت میں چلی جائے، مگر آج ہمیں دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے، کسی طرح ہماری دنیا اچھی ہو جائے۔ آخرت کی کوئی فکر نہیں، قبر کی کوئی فکر نہیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، روز محشر کی کوئی فکر نہیں جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جہنم سے بچنے کی کوئی فکر نہیں۔ اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آتش سے بچو، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ بچا جائے۔ دنیا میں ہر امیر غریب قدرت کے قانون کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور مبتلا ہے، لیکن وہ انسان خوش قسمت ہے جو اس غم، دکھ اور پریشانی کو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کر کے خدا کی رضامندی حاصل کر لیتا ہے۔ آپ جب بھی پریشان ہوں، جب بھی غریب ہوں، جب بھی کسی غم میں مبتلا ہوں تو فکر نہ کیا کریں، یہ دنیا مصیبتوں، پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو مال و دولت کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہیں۔ آج ہمارے اتنے دینی بہن بھائی ہیں جو بے نمازی مر رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہمارا پڑوسی شکر و بدعت میں مبتلا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہمارے سامنے فحاشی پھیل رہی ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ یعنی کہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں کو برباد کر دیتی ہیں، جو ہمیں غریب بنا دیتی ہیں، جو ہمارے گھروں سے برکت کو ختم کر دیتی ہیں۔ آج آپ کو 5 بہت ہی اہم غلطیاں بتانے جا رہے ہیں جن کو کبھی بھی اپنے گھروں میں مت کیجیے گا، ورنہ آپ کے پاس آیا ہوا پیسہ بھی برباد ہو جائے گا اور آپ غریبی میں ہی مبتلا رہیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے غریب ہونے کی کیا کیا عادتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پاس پیسہ نہیں ٹکتا، ادھر ادھر خرچ ہو جاتا ہے؟ کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن کے کرنے سے انسان کبھی دولت مند نہیں بنتا، غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں جھوٹے کھانے کی۔ جھوٹا کھانا مت چھوڑے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کھانا کھاتے وقت چھوڑ دیتے ہیں، آدھا چھوڑ دیتے ہیں، آدھا کھا لیتے ہیں۔ اکثر شادیوں میں، ولیموں میں ہم لوگ کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آدھا بچا ہوا کھانا باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ اپنے گھروں میں جب بھی کھانے کا استعمال کریں تو صرف اتنا کھانا استعمال کریں جتنا آپ کو چاہیے، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، کیونکہ جب آپ زیادہ کھانا ڈال کر آدھا کھا لیں گے، آدھا چھوڑ دیں گے تو ایسا کرنا گھر میں بے برکتی کی وجہ بنتا ہے، رزق اور دولت گھر نہیں آتی اور غریبی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جوتے اور چپل گھر میں ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں، الٹے پڑے رہتے ہیں، سیدھے پڑے رہتے ہیں۔ اگر ایسے گھر میں ہو تو آپ کا گھر بے برکتی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز نماز کا گھر میں ادا نہ کرنا بھی ہے، یعنی فرائض تو مسجد میں پڑھ لیے جائیں گے اور کچھ سنتے نوافل گھر میں آ کر پڑھے جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ چوتھی چیز فضول خرچی ہے، اور آخری اور 5ویں چیز صدقے سے اجتناب برتنا ہے۔
دعا سے بندے کو کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے، پھر عبادت سے کیسے غفلت؟ اگر ہم غفلت کرتے ہیں تو یہ پیارے پروردگار کی نافرمانی ہے۔ دعا سے جہاں آقا اور بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور تعلق استوار ہوتا ہے، وہیں اس سے بندہ اپنی اور انکساری اور اطاعت بندی کا اعتراف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، مگر دعا مانگتے وقت انسان کا دل و دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ اس کی دعا قبول فرمائیں گے، پھر اس شخص کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اگر دعا مانگنے والا ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ غفلت برتتا ہے تو اسے اپنی دعا کی قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی، اور ہماری دعا قبول کر۔ پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب کتاب ہوگا۔ ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش و دوزخ سے بچا لے۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ تمام حضرات نماز کا احترام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا مقابلہ کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔